حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان صحابی ہیں جن کے والد عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ان کے والد جو تھے بہت سخی آدمی تھے، مہمانوں کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا، جس کی وجہ سے وہ مقروض رہتے تھے، لیکن مہمان کوئی ان کے گھر سے خالی نہیں جاتا تھا۔ آج تو ہم پیسے بچاتے ہیں، مہمان کے نام پر خرچ کرتے تھے۔ صحابہ کا قرضہ اسی قسم کا ہوتا تھا، راہ مولا میں خرچ کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بھی ایسی تھی۔ آپ نے ایک بار سونا تقسیم فرمایا، جو یمن سے کا بحرین سے آیا تھا، تو جب گھر آئے تو آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ نہیں بھیجا، جبکہ آج روزہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بھی بہت مقروض تھے، 9 بیٹیاں چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے، 9۔ حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں۔ تو پیغمبر اور قبول کچھ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیتے کچھ نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو کچھ دینے کے لیے ایک عجیب ترتیب اختیار فرمائی۔ سفر میں تھے تو ان کا اونٹ چلتا نہیں تھا، بار بار کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے اس کو چھانٹا مارا، کہا کہ جابر ذرا اس کی لگامیں سنبھال۔ جو چھانٹا مارا تو اتنا دوڑتا تھا کہ دوسروں سے آگے نکل جاتا تھا، وہ چھانٹے کی برکت۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ مجھے بیچ دے، اونٹ مجھے بیچ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تو ایسا ہی ہے، بہت تنگ کرتا ہے، آپ تنگ نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گیا، مجھے بیچ دے۔ بیچ دیا۔ انہوں نے فرمایا مدینہ پہنچ کر اس کے پیسے تجھے مل جائیں گے۔ پیسے دے دیے۔ جب اونٹ دینے آیا تو فرمایا اونٹ بھی تو رکھ لے۔ صورتاً بیعت تھی لیکن حقیقتاً ان کو ہدیہ دینا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کو خیر رسول حکم تھا، اونٹ بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، ویسے پیسے نہیں لیتے تھے۔ تو ان کے والد جو ہے تو پھر انہوں نے شادی کی، تو رسول نے پوچھا کس سے شادی کی؟ کہا میں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ نوجوان تھے، خوبصورت آدمی تھے، حضرات صحابہ میں فقیہ صحابی ہیں، یعنی وہ صحابی جو فتوے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تو نے کماری سے کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اگر میں ویسی چھوٹی لے آتا تو ان کو کون سنبھالتا؟ اس لیے میں ایک بڑی عمر کی عورت لایا ہوں تاکہ وہ ان کو سنبھالے۔ آپ نے بہت دعا دی، پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قرضہ ہے اور قرض دار تنگ کر رہے ہیں، اور ابھی پھل اترنے والا ہے باغ کا، ان کے باغ کا کھجور کا، لیکن اتنا پھل نہیں ہے کہ وہ سب کو پورا آ سکے، میں پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کھجوروں کا ڈھیر لگاؤ، کیونکہ کھجوریں بہت سی اقسام ہیں، اجوا کا الگ اور برمی کا الگ اور فلانے کا الگ، سارے ڈھیر لگاؤ۔ اب تم مجھے بتاؤ اور قرض داروں کو بلا لو۔ رسول اللہ تشریف لائے، ڈھیر لگے، چھوٹے چھوٹے ڈھیر تھے، اتنی زیادہ کھجوریں نہیں تھی اور قرض بہت زیادہ تھا، اور کھجور تو سستی ہوتی تھی، بہت سستی ہوتی تھی کھجور۔ تو پیغمبر اسلام نے جو ایک ڈھیر تھا اس کے ارد گرد رسول اللہ ایسے گھومے، ایسے آپ نے دیکھا، اور پھر وہیں پر بیٹھنے کا آپ کے لیے انتظام کیا گیا، اور میں قرض داروں کو بلاؤ
وہ اس میں سے کھجوریں تولیں جس کی جتنی بنتی ہے، جیسے 1000 ریال ہے، 1000 درہم لینا ہے یا 500 لے لو، اس کی جتنی کھجوریں، تو سارے قرض دار کھجور جو ہے وہ تول کے چلے گا اور وہ ڈھیر ویسے ہی رہ گئے۔ بہت عظیم الشان صحابی ہیں، اور پیغمبر سلام اور حضرت عمر رضی اللہ کا خصوصاً خاص طور پر بڑا اکرام کرتے تھے کہ ان کے والد احد میں شہید ہوئے، جو 70 ان شہداء میں سے۔ وہ حدیث پیغمبر سلام کی روایت کرتے ہیں کہ آدمی کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ اس کو اپنا بنا لے۔ یعنی عمر لمبی ہونا، بوڑھا ہونا، یہ بھی نعمت ہے، نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں گناہ بڈھے کو چھوڑ جاتا ہے۔ جوانی میں تو چھوڑتا نہیں، جوانی میں تو حکم ہے کہ تم گناہ چھوڑو، یہ تو بہت اونچا عمل ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ لیکن اگر بڈھا ہو جائے تو بڈھا ہونے کے بعد تو گناہ چھوڑنے ہی پڑیں گے۔ آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، کان کام نہیں کر رہے ہیں، بیماریاں لگ گئیں، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی، نہ عشق مشوقی کر سکتا ہے، نہ مال کما سکتا ہے، نہ اور کچھ، اب اللہ اللہ ہی کرے گا نا تو مسجد کے حوالے ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنی چیزیں وہ چھوڑ دیتا جو جوانی میں کرتا تھا۔ فرمایا کہ خوش قسمتی ہے کہ اس کی عمر دراز اور اللہ اس کو اپنا بنا لے، چاہے بڑھاپے کے اندر بھی توفیق توبہ ہو جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر انسان ایمان کے ساتھ بوڑھا ہو، ایمان کے ساتھ اس کے بال سفید ہو جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو عذاب دیتے مجھے شرم آتی ہے کہ اسلام میں بوڑھا ہونا اور ایمان کے ساتھ بوڑھا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یہ انسان کی خوش بختی ہے، ورنہ بڑھاپا کہاں آتا ہے؟ بڑھاپا شروع ہوتا ہے 48 سال کی عمر کے بعد۔ سنو، 48 سال کے بعد آدمی بڈھا ہونا شروع ہوتا ہے۔ 48 سال تک جوان ہے، پھر بڑھاپے کی ابتدا ہوتی ہے 48 سال کے بعد۔ 60 سال پر جا کر بریک لگ جاتی ہے، 60 سال کے بعد بونس ملتا ہے، آگے سارا بونس ہے۔ جو 60 سال کے بعد عمر ہے اس کا بونس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ 60 فرما حدیث شریف میں آتا ہے جس کو 60 سال عمر مل گئی اس کو لمبی عمر کا عذر ختم ہو گیا۔ اللہ کو نہیں کہہ سکتا اللہ تو نے مجھے عمر نہیں دی، 60 سال دے دیے، کیونکہ اس امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان آپ نے فرمایا۔ ہماری عمریں کم ہیں، اجر زیادہ ہے، اس لیے ہماری کم عمری کا مداوع زیادہ اجر سے پورا کیا گیا ہے۔ اجر بڑھا دیتے ہیں، ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، نماز کا اجر دیکھو 70-700 تک چلا جاتا ہے۔ ایک ایک عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے دربار میں مسلمانوں کو جب انعام تقسیم ہوگا، اجر ملے گا، تو یہود و نصارہ اعتراض کریں گے کہ ہماری عمریں لمبی تھی، ہم نے بڑی باتیں کی، ہمیں اجر تھوڑا ملا، ان کو زیادہ ملا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم سے جو معاہدہ ہوا تو وہ تمہیں ملا ہے، یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے دوں، فضل ہے کہ میں نے اس کے لیے ان کی نیکیاں بڑھا دی۔ اس لیے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا 50 شمار ہوتی ہیں، اوپر 50 جاتی ہیں۔ یہاں سے ایک جمعہ گیا ہے، ایک جمعہ نہیں، جو ہی اوپر گیا تو یہ 10 جمعے ہو گئے، پورا 10 جمعے، اور جمعے کا سب 10 دن تک رہتا ہے۔ فرمایا ایک جمعہ 10 دن کے گناہوں کی معافی ہے آئندہ جو آنے والا ہے، یعنی اگلا جمعہ اور 3 دن زائد، اور امتوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس امت کے لیے۔ جا بحسنۃ فلو عشر امثالها، 10 گنا، برائی پر ایک برائی، نیکی پر 10 سے 700 گنا تک۔ تو 48 سال سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڈھے ہیں، بڈھے بہت کم ہیں، تو دنیا میں جوان زیادہ، بڈھے کم ہیں۔ یہی دلیل ہے کہ بڑھاپے تک نہیں پہنچتے لوگ، جلدی چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو بوڑھا ہونا نعمت، اس لیے بڈھوں کو اپنے بڑھاپے کی بھی خوب حفاظت کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے۔ تو اب کون سا وقت رہ گیا پیچھے؟ جب فصل کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، گندم کا رنگ جب پیلا پیلا ہو جائے گا تو کسی وقت بھی کٹے گی، کسی وقت تھریشر مل گیا کٹ جائے گی، بندے مل گیا کاٹ دیں گے۔ جب یہ سفید ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فصل پک گئی ہے، اس وقت بھی ہو سکتا ہے کچھ، ریڈی رہنا چاہیے، ریڈی۔
یہ نہ کہا جی میں یہ کروں گا، ابھی یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ سب فضولیات ہے۔ اپنے آپ کو، قلب و جان کو، ویسے بھی دل تو اللہ کے لیے فارغ ہمیشہ ہی رکھنا چاہیے، ہمیشہ دل اللہ کے لیے فارغ رکھنا چاہیے، لیکن دوسری مشغولیات میں بھی کمی کر دے دنیا داری کی۔ سن لو کہ بعض بڈھے ایسے وہ لگے ہی رہتے، بہت برا لگتا ہے۔ میرے پاس کوئی بڈھا ہے اور آ کر کہے جی وہ یوں ہو گیا دنیا کا، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ جب تیری عمر ہے تو سب تیرے پوتے کا باپ اب فکر مند کر، تجھے کیوں فکر میں مرا جا رہا ہے؟ تو اپنے پوتے کی اور پڑ پوتے کی اور نماز کی اور پڑھنے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اپنے اللہ اللہ کر، تیرا وقت تو قریب ہے، تو اس غم میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے بدترین انسان وہ ہے جو بوڑھا بھی ہو اور پھر بھی اس کو دنیا داری لگی ہوئی ہے، بدترین انسان قرار دی ہے۔ اور اس کو بہترین انسان جو جوان بھی ہے، آخرت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ اب بھی وہ بڈھا ہو کر بھی اسی فکر میں، یہ ہر وقت دنیا داری میں۔ یہ کون سا وقت آئے گا اس کے بعد دل کو اللہ سے لگانے کا؟ یہی تو وقت ہے اللہ سے لگانے کا۔ اب دوسروں کے غم دیے تو آخرت کا غم کرو، بلکہ آپ کی برکت سے، آپ کی آخرت کی غم کی برکت سے آپ کے پوتے نواسے بچوں کے خود بخود کام بن جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادیں اچھی زندگی بسر کرے، تم نیک ہو جاؤ، تمہاری اولادوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی نواز دیں گے، دین بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے، تم نیک ہو جاؤ۔ کان ابوہما صالحا، ساتواں دادا نیک تھا، تو نیچے والی ساتویں نسل کی دو پیغمبر ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ کان ابو، ان کا ساتواں دادا نیک تھا، ہمیں ساتویں نسل تک خیال، ہمارے والد صاحب فرماتے ساتویں نسل تک ایک چیز جاتی ہے، برائی کا اثر بھی ساتویں نسل تک، نیکی کا اثر بھی ساتویں نسل تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر تغیر آتا ہے۔ یہ تو بہرحال جب انسان جو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اپنا خوب خیال کریں، اپنی بڑھاپے کو قیمتی بنائیں، مولا سے لو لگائیں، اپنا وقت فارغ کریں اللہ کے لیے، دل کا جائزہ لیں، دنیا داری دل سے نکالیں، بعد میں وقت نہیں ہے۔ 48 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، 60 سے اوپر گیا، بس اب تیاری باندھ لیں۔ ہاں دنیا داری کام کرے، جو کر رہے ہیں ان کی سرپرستی کرے، لیکن اتنا گھسے نہیں کہ 24 گھنٹے اس فکر میں رہے، اپنی فکر کرے، مسجد سے لو لگا لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ اللہ کرے۔ صلی اللہ عمل کی توفیق عطا